दोस्तوں جب منا کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے اور اسے جیل ہو جاتی ہے تو منا نے کیونکہ چار چار قتل کیے تھے تو اسے عمر قید ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ سب کچھ زرناب کو پتہ چلتا ہے تو زرناب پریشان ہوتی ہے اور اپنے بابا کو کہتی ہے بابا اب کیا ہوگا، اب منا کیا کبھی جیل سے باہر نہیں آئے گا؟ تو اس کا بابا کہتا ہے نہیں بیٹا ایسا نہیں ہوگا، میں کوئی اچھا وکیل کرتا ہوں، اور تم تو جانتی ہو نا منا نے سیلف ڈیفenس کے لیے قتل کیے اور اپنے ساتھیوں کا بدلہ لیا ہے، تو ایسے میں اس کے ساتھ رعایت تو ضرور برتی جائے گی۔ زرناب کہتی ہے ٹھیک ہے بابا، میں بھی اپنے چینل کے توسط سے منا کے لیے کیمپین چلاؤں گی، اور امید ہے کہ لوگ منا کی کنڈیشن کو سمجھیں گے اور منا کے لیے لوگ باہر نکلیں گے۔ ایسے میں زرناب اپنا کام شروع کر دیتی ہے اور اپنے چینل پہ یہ نیوز چلا دیتی ہے کہ منا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور منا نے اپنے ڈیفenس کے لیے ان کا قتل کیا، کیونکہ منا کو مار دیا جاتا اگر وہ نہ کرتا۔ تو لوگ جو کہ منا کو پہلے جانتے تھے اور منا کے حق میں تھے، ایک لمبی چوڑی بھیڑ روڈ پہ نکل آتی ہے۔ ایسے میں عدالت میں بھی یہ خبریں پہنچ جاتی ہیں کہ لوگ منا کے حق میں روڈوں پر نکل آئے ہیں، اور وکیل بھی کہتا ہے عدالت میں کہ منا کے چاہنے والوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منا نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ منا نے گناہ کا خاتمہ کیا ہے۔ تو ایسے میں جج منا کی سزا، جو کہ پہلے عمر قید سزا ہوئی تھی، کم کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ منا کو پہلے عمر قید ہوئی تھی، اب اسے 7 سال سزا ہو گئی ہے۔ منا 7 سال کے لیے جیل میں چلا جاتا ہے، اور زرناب جو کہ مختلف موقعوں پر منا کے پاس جاتی ہے اور اس کو یہ احساس دلاتی رہتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اور اسے کہتی ہے کہ منا تم بہت جلد باہر آ جاؤ گے۔ منا کہتا ہے مجھے اب کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں باہر جاؤں۔ زرناب کہتی ہے منا تمہیں باہر آنا پڑے گا میرے لیے۔ اس طرح یہ 7 سال چلتے رہتے ہیں اور زرناب مختلف موقعوں پر منا کے پاس جاتی رہتی ہے۔ پھر اچانک منا کی سزا پوری ہو جاتی ہے اور منا جیل سے باہر آ جاتا ہے۔ جب منا جیل سے باہر آتا ہے تو سیدھا زرناب کے پاس جاتا ہے، زرناب سے ملتا ہے، اور بات چیت کرنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کی قبروں پہ چلا جاتا ہے جن کو رحمتی نے مار دیا تھا۔ وہ ان کو کہتا ہے کہ میں نے تمہارا بدلہ لے لیا اور مجھے سزا بھی ہوئی اور میں پھر بھی باہر آ گیا۔ پھر جب منا زرناب سے ملتا ہے تو زرناب اس سے اپنی شادی کی بات کرتی ہے، تو منا کہتا ہے میرا اب شادی سے اعتبار اٹھ چکا ہے اور میں 7 سال اپنی زندگی کے جیل میں گزار چکا ہوں، تو میں نے تو تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم کوئی اچھا ساتھی ڈھونڈ کے شادی کر لو، لیکن تم میرا انتظار کرتی رہی۔ زرناب کہتی ہے میں تمہارے علاوہ کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، تو میں شادی تو منا تم سے ہی کروں گی، اور پورے 7 سال میں نے تمہارا انتظار کیا ہے، اور تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں کسی اور سے شادی کر لیتی؟ منا ایسے میں سوچ میں پڑ جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد منا ہاں کر دیتا ہے اور وہ شادی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ زرناب کے باپ کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ زرناب سے کافی ٹائم سے کہہ رہا تھا کہ منا کا اب کوئی پتہ نہیں کب واپس آئے گا، تو تم شادی کر لو، لیکن زرناب تھی کہ جو مان ہی نہیں رہی تھی، اور اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ شادی کرے گی تو منا سے، اور اس کے لیے چاہے اسے پوری زندگی انتظار کیوں نہ کرنا پڑے۔ ادھر مفرا جو کہ اب اکیلی رہ گئی تھی کیونکہ فارس مارا گیا تھا، اور اب وہ کسی سے شادی کرنے کے حق میں بھی نہیں تھی، اس لیے مفرا نے اب سوچ لیا تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر چلی جائے گی۔ مفرا اب باہر چلی گئی اور اس کے انکل پیچھے اکیلے رہ گئے۔ اس طرح منا اور زرناب کی شادی بھی ہو گئی، اور ایسے اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔